نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انشاءاللہ آج سے ہم تجوید کا پہلا لیسن شروع کریں گے۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کا مطلب کسی چیز کو پرفیکٹ کرنا یا بیوٹیفائی کرنا۔ اسلامک ٹرمینالوجی میں تجوید کا مطلب قرآن کے ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جبریل علیہ السلام نے پہنچایا اور جبریل علیہ السلام کو قرآن خود اللہ نے سکھایا۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو پہنچا ایسا ہی جیسا کہ اللہ نے اسے نازل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن جبریل علیہ السلام سے سیکھا ویسا ہی اپنے صحابہ کو سکھا دیا۔ صحابہ کے بعد کی جنریشن یعنی تابعین کے وقت بہت سارے نان عربز اسلام میں داخل ہو رہے تھے جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی۔ صحابہ کو ڈر تھا کہ اب یہ لوگ قرآن کو اپنے لب و لہجہ میں پڑھیں گے اور کہیں قرآن کی وہ ادائیگی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی گم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن کو پڑھنے کے قواعد بنائے گئے اور تب علم التجوید کی بنیاد کھڑی ہوئی۔ گویا اب ہمارے درمیان وہی قرآن کا لہجہ موجود ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا جیسا کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ البتہ علم التجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کمیونٹی کے کچھ لوگ اس علم کو حاصل کریں اور آگے سکھائیں تو کافی ہے۔ البتہ اگر اس علم کو کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو اس کا گناہ ہر فرد پر ہوگا۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ وقف کا مطلب ٹھہرنا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے یا کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ اوقاف کا علم ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم وقت آنے پر سیکھیں گے۔ سورہ مزمل کی اس آیت سے ہمیں قرآن کو ترتیل اور تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لفظ ترتیل کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت غلطیاں کرنے سے بچ سکیں۔ قرآن کی تلاوت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں لحن کہا جاتا ہے۔ لام ہا نون، لحن۔ لحن دو قسم کی ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی یعنی کہ میجر مسٹیکس، میجر غلطیاں۔ لحن خفی یعنی مائنر مسٹیکس، چھپی ہوئی غلطیاں۔ پہلے ہم لحن جلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لحن جلی میجر مسٹیکس وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی آبویس اور کلیئر ہوتی ہیں۔ یہ 3 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، ایک الفابیٹ کو دوسرے الفابیٹ سے بدل دیا جائے۔ دوسری قسم ہو سکتی ہے کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیا جائے۔ حرکت سے مطلب زیر زبر پیش۔ ابھی میں آپ کی آسانی کے لیے اردو ٹرم یوز کر رہی ہوں، انشاءاللہ فیوچر میں میں عربک ٹرمز انٹروڈیوس کروں گی آہستہ آہستہ، تو ہم زیر زبر پیش کے بجائے کسرہ فتحہ ضمہ استعمال کریں گے۔ تیسری قسم کی لحن جلی میجر مسٹیک یہ ہے کہ ہم حرف کا اضافہ کر دیں، کسی الفابیٹ کا اضافہ کر دیں یا لکھے ہوئے الفابیٹ یا حرف کو ہم نہ پڑھیں۔ آئیے ان تینوں قسموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، اس کی مثال رب العالمین میں عین کو حمزہ سے تبدیل کر دیں، رب العالمین کے بجائے رب العالمین پڑھ جائیں۔
یہ میجر مسٹیک ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے سے بات کا مطلب بدل جائے۔ مثلاً قلب اور کلب یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں۔ پہلا قلب نقطے والے قاف کے ساتھ ہے، اس کا مطلب دل ہے، اور دوسرا کلب ڈنڈی والی کاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس کا مطلب کتا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں کچھ مثالیں دیکھیں گے، ان کی تصویر انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ یہ کچھ ملتے جلتے ساؤنڈز والے حروف ہیں، ان کے استعمال سے بات کس طرح سے کمپلیٹلی بدل جاتی ہے آئیے دیکھیے۔ ذلّ وہ ذلیل ہوا، ذلّ وہ پھسلا، ضل وہ گیا، ضل وہ گمراہ ہوا۔ تو تھوڑی سی آواز کے ہیر پھیر سے بات کا مطلب کمپلیٹلی بدل جاتا ہے۔ دوسری قسم کی لحن جلی حرکات کی تبدیلی کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ مثلاً انعمت میں تا پر جو زبر ہے، اگر ہم اس کو پیش سے بدل دیں تو انعمتو ہو جائے گا، بات کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ انعمت کا مطلب تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کیوں میجر مسٹیک ہے؟ بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تیسری قسم کی لحن جلی میجر مسٹیک حرف کے اضافے سے یا حرف کو نہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یہ غلطی عام طور پر مد میں ہوتی ہے۔ مثلاً الحمد کو الحمدو پڑھیں، ہم نے دال کو مد دے دی ہے، مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، تو دال کو ہم نے کھینچ کر پڑھ دیا یعنی کہ واو کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح سے کسی حرف کو نہ پڑھنا، یعنی فی ہا فا یا ہا الف کو ہم پڑھ دیں، فی ہا آخری الف کو نہ پڑھیں تو ہم نے ایک لفظ کو ڈیلیٹ کر دیا، یہ بھی میجر مسٹیک ہے۔ مد کی تفصیل انشاءاللہ ہم فیوچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ 3 لحن جلی کی قسمیں تھیں۔ اب لحن خفی کو سمجھتے ہیں، یعنی مائنر مسٹیکس۔ یہ غلطی عام طور پر تجوید کے احکام میں ہوتی ہے، مثلاً غنہ نہ کرنا، حروف کی صفات کا حق ادا نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ ورڈ ہے الناس، اس کو الناس پڑھنا بغیر نون کے غنہ کے، یہ ایک مائنر مسٹیک ہے۔ اسی طرح سے حرف کی صفات، مطلب اگر ہم سورہ اخلاص کی مثال لیں، سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور دال سکون کے ساتھ جب آئے تو اس کی خاص صفت ہے کہ وہ باؤنس کر کے پڑھا جاتا ہے، جس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو دال کو باؤنس کرنا قلقلہ ہے، اگر ہم اس کو باؤنس نہ کریں، انسٹیڈ ہم یوں پڑھیں احد صمد، تو یہ بھی مائنر مسٹیک یعنی کہ لحن خفی ہے۔ لحن جلی کے متعلق تمام اسکالرز اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس قسم کی غلطی حرام ہے اگر جان بوجھ کر کی جائے، پر اگر بھول چوک سے ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ تجوید کا علم نہیں ہے تو 2 سیناریو ہیں، 2 سچویشنز ہیں۔ پہلا سیناریو یہ ہے کہ تجوید سیکھنے کی طاقت ہے پر انسان کوشش نہیں کرتا، اس حال میں وہ گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا سیناریو یہ ہے کہ اگر انسان سیکھنے کے پروسیس میں ہے، ابھی سیکھ رہا ہے اور پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس بات پر پکڑ نہیں ہے۔ لحن خفی کے متعلق اسکالرز کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ لحن خفی کو لحن جلی کی طرح حرام کہتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے الف سے یا تک حروف تہجی پڑھوں گی، ان سب حروف کو ہم ایک ایک کر کے فیوچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام،
میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔